बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जो खबरें वाक़फ़ाने हाल ये दे रहे हों कि अब हम और बोझ नहीं उठाएंगे, ताकतवर कहते हैं, फैसला साज़ ये कह रहे हैं, और आप बस इस्तीफ़ा दें, बस बहुत हो गई, गलती हो गई हमसे, तो फिर ये डेफ़िनेटली बड़ी मानी खेज़ चीज़ें हैं। और वाक़फ़ाने हाल ने जिस तरीके से खबर दी तज़िये की शक्ल में, डेफ़िनेटली मैं आगे चल के उस पे बात करूँगा। ये शहर इक़्तिदार में बहरहाल हलचल है और अच्छी खासी है। बैक एंड पे बहुत कुछ चल रहा है। रऊफ़ हसन का 6 रोज़ा रिमांड मांगा गया, उनको जुडिशल कर दिया गया। अब ज़ाहिर बात है एक आध दिन में वो रिहा हो जाएंगे। और उधर इसके अलावा एक और ताकतवर शख्स के खिलाफ बाकायदा रेफरेंस जारी हो गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये उस सूरत में होता है जब तमाम किश्तियाँ जलाने का फैसला कर लिया गया हो। तो वो जो एग्रेसिव स्टेप्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब उनका आगाज़ हुआ चाहता है जी। और इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब की जो रुकनीत ख़त्म हुई, उस पे एक नया फड्डा है जी, और बहुत ही अहम पेशरफ्त है। और हम उस खुरे तक पहुँचेंगे कि ये कमेटी कौन सी कायम की गई थी, इसका फैसला साज कौन था, और किस वक्त ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन चेयरमैन को इस बात से मुतल्लिक नहीं मालूम। इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, इसको मिस नहीं करें। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इमरान खान साहब की भी जेल में साथियों से गुफ्तगू हुई, अपने फूड पॉइजन का भी जिक्र किया और उन्होंने बताया यू टर्न इसे कहते हैं। खैर ये मैं आगे चल के कोशिश करूंगा बताऊं, नहीं तो अगले व्लॉग में इसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे कि साथियों से महमूद खान अचकज़ई की डोमेन क्या है, उनको किस किस्म की इजाज़त मिली है, इमरान खान साहब ने तस्लीम किया, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मेरे पास खबरें ज़रा दूसरी कुछ और है जो आपके साथ सबसे पहले रखना ज़रूरी है। सुहेल वड़ाइच साहब, आप सबको पता है बाखबर सहाफ़ी है, और इलेक्शन के हवाले से उन्होंने पहले भी बहुत सी चीज़ें बताई कि कौन कौन से लोग हैं, कहाँ किस किरदार ने अपना अपनी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दी, कि एक सिंगल अक्सरियत भी नहीं देनी और एक नून लीग को, और किस तरीके से तमाम चीज़ें मैनेज की गई थी। ये सारी चीज़ें नहीं, वक्तन फ़वक्तन वो खबरें देते रहते हैं, और अब वो एक और ख़बर दे रहे हैं, लेकिन दे तज़िये की शक्ल में रहे हैं। वो कहते हैं कि बात इस नहज पर पहुंच चुकी है कि फैसला साजों की पुरजोर हमायत, यानी इस्टेब्लिशमेंट और क्या, फैसला साजों की पुरजोर हमायत और तमाम तर मदद के बावजूद हुकूमती पहिया चल नहीं रहा। ठीक है जी। अफवाह साज तो रंगारंग कहानियां सुना रहे हैं। इस्लामाबाद के हवाले से वो कह रहे हैं, उन्हें कहा अफवाह साज तो रंगारंग कहानियां सुना रहे हैं। कई एक तो सियासी हुकूमत के सरबराह को, यानी शहबाज शरीफ साहब को, कई एक तो सियासी हुकूमत के सरबराह को घर भेजने या खुद जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होने की अफवाहें तक उड़ा रहे हैं। मतलब सर, इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट के बावजूद हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही। सुहेल वड़ाई साहब के मुताबिक या तो शहबाज शरीफ साहब खुद घर चले जाएंगे या उनको घर भेज दिया जाएगा। देख लें, मामला इस नहज पर पहुंचे हुए भी हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि अवाम ये नून लीग की हुकूमत को तो बुरा भला कह ही नहीं रही है। ये बता दें, असल हकीकत में अवाम किसको बुरा भला कह रही है? वही जिनके मुतल्लिक वो कह रहे हैं कि फैसला साज, वही जिनसे मुतल्लिक कह रहे हैं इनको लाने वाले। अवाम तो उन्हें कह रही है। ये बात समझ गई है तो ठीक है, नहीं समझ आ रही तो हम समझा रहे हैं। जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो अवाम तो ये शहबाज शरीफ साहब को क्या समझ, वो तो पीडीएम वन में पहले ही जिसे कहते हैं ना कि एक्सपोज हो चुके हैं। तो अवाम इस वक्त इस तरफ देख रही है जो हालात हैं। अगर मैं सुहेल वड़ाई साहब के नज़रिए को देखूं तो डेफिनेटली बैकेंड पे बहुत कुछ पक रहा है जी, बहुत कुछ पक रहा है। अवाम तो स्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कह रही है, अवाम तो इन्हें लाने वालों को कह रही है। हकीकत तो यही है ना, मतलब है कुछ बहरहाल पक रहा है। तो बहरहाल मेरा इस मामले में मानना ये कि जब तक मुतबादिल का तयन ना हो जाए, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का जाना भी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और उन्होंने इस कॉलम पे लिखा SIFC नहीं चल सका, UAC कोई चक्कर नहीं है, सऊदी अरब से कोई चक्कर नहीं है, दोस्त ममालिक से कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हुकूमत है ही नहीं मजबूत, इससे हो ही नहीं पा रहा। तमाम धक्के तेल शेल ये कह रहे सब दे के देखा है, उसके बावजूद नहीं चल रहा। तो किसी बड़ी खबर के लिए मुझे और आपको तैयार बहरा रहना है, वो किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक के सामने डेफिनेटली मुकम्मल जारहाना, क्योंकि नथिंग टू लूज, उन पर है ही कुछ नहीं। ऑलरेडी मार्शल के अंदर है, ऑलरेडी पाबंदियों के अंदर है, ऑलरेडी हर चीज़ उनके पास है।
سپریم کورٹ کے فیصلے ان کے حق میں آ رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد نہ کرنے کے لیے پورا پڑتول تولا جا رہا ہے، لیجسلیشن ہو رہی ہے، الیکشن ایکٹ کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں ایسی جس کی بنا پر انہوں نے کہا چلو بھائی ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح ہوگی۔ تو مکمل جارحانہ پالیسی اختیار کرنے پر نہ جی اتفاق کیا گیا، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے اور کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ویسے جس طرح اگر میں سہیل بڑائی صاحب کی بات بولوں تو گیم ویسے بھی آخری مرحلے کے اندر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں احمد خان بچر صاحب جی، انہوں نے باقاعدہ طور پر ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں داخل کر دیا، لاہور رجسٹری میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 4 ممبران، یعنی پورے کا پورا الیکشن کمیشن ہی 2 نمبر ہے، اس نے اپنے آئینی کردار اپنا قانونی کردار ادا نہیں کیا جی۔ اور یہ کوئی عام ریفرنس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں جس وجہ سے اس بات کو کر رہا ہوں کیونکہ خبریں تو کل تھی، اظہر صدیق صاحب میرے پروگرام میں بھی تھے، انہوں نے یہ رائٹ اپ کیا ہے، انہوں نے جمع کرایا، سبمیشن کروائی ہے 430۔ یہ ایک عام شہری کا ریفرنس نہیں ہے نا الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران کے اوپر، یہ ایک آئینی عہدہ رکھنے والے کا ہے، یہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے جی، اس کی بات سننا لازم ہے جی۔ تو اس پوزیشن سے بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے الزام لگایا کہ جنرل الیکشن میں جانبداری کا مظاہرہ کیا، الیکشن کمیشن اس کے تمام ممبران یہ جانبدار ہیں، قانون اور آئینی ذمہ داریوں کو انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا، ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے اور ریفرنس کے حتمی فیصلے تک انہیں کام سے روکا جائے، اور یہ بڑی اہم پوزیشن ہے اور یہ اس صورت میں لی جاتی ہے جب انہوں نے کہا بس آخری فاتحہ بھی پڑھ لیں، یہ تب ہے کیونکہ اس وقت الیکشن کمیشن سے بنا کے رکھنا کیا رکھنا، وہ سکندر سلطان راجہ صاحب بھی تو ایک ماشاءاللہ پپٹ قسم کی فیصلے کرتے ہیں، یعنی جو پہلے پریڈکٹ کر دیے جائے تو کیا ہی بات ہے ان فیصلوں کا، وہ سب چیزیں اندازہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن اب دیکھیں سپریم کورٹ ان سب تمام چیزوں پہ کیا فیصلے کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ تب کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے کشتیاں جلا لی، کہ ابھی سکندر سلطان راجہ صاحب نے بڑے ابھی سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا ہے، ابھی سکندر سلطان راجہ صاحب نے قومی اسمبلی کے جو پارلیمان کی جو قانون سازی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، ابھی اس پہ بھی انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو وہ کہا نہیں، جب یہ بندہ کھل کے تو ہم بھی کھل کے، میں 430 صفحے لکھنے میں ایک وقت لگا ہوگا، یہ 2 دن کے اندر نہیں چھپا، یہ ذہن میں رکھیے، اس پہ کام کافی پہلے سے ہو رہا تھا۔ شیر افضل مروت صاحب سے متعلق آپ بتاؤں، ان کی بنیادی رکنیت کا نوٹیفیکیشن رات گئے جاری ہوا تو ایک نیا پڑھنا شروع ہو گیا سوشل میڈیا پر، کہا جا رہا ہے کہ ایک تو آف ٹائم، ساری پارٹیوں کے کیا آف ٹائم ہوتے ہیں، کوئی دفتری ٹائم پہ آف ٹائم پہ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، ٹرمینیٹ کر دی گئی، ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی ہے، اور اسی نوٹیفیکیشن میں کہ ان کو قومی اسمبلی کا اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے مطالبہ کیا ہے پارٹی کی طرف سے، اور نوٹیفیکیشن ڈپٹی سیکرٹری جنرل، جو سوال ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ویلڈ ہے، نوٹیفیکیشن ڈپٹی سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی صاحب کے دستخط سے جاری ہوا ہے، یعنی چیئرمین بیرسٹر گوہر نہیں ہے، جنرل سیکرٹری عمر ایوب کے سگنیٹری نہیں، عام طور پر اتنے بڑے فیصلے عمر ایوب صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب کریں گے نا، تو وہ دستخط جو ہے نا وہ فردوس شمیم نقوی ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی طرف سے ہے، تو اس میں کہا گیا کہ انہوں نے پارٹی کی وائلیشن کی ہے، ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی، آپ مسلسل خلاف ورزی کر رہے تھے، سوشل میڈیا میں طوفان آیا، کیا ہوا، یہ کیا ہوا ہے، کمیٹی نے کیسے یہ فیصلہ کر دیا، کسی کمیٹی میں پیش بھی نہیں ہوئے شو کاز کے بعد، تو اس دوران اب پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب سے رابطہ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا تو بھائی انہوں نے تو بالکل نہیں منطق دی، انہوں نے کہا میرے تو علم میں نہیں، پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں تو کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ہے ہی نہیں، مجھ سے تو پوچھا تک نہیں گیا، اور نہ ہی میں نے کسی قسم کا مشورہ دیا، اور نہ ہی میں اسے منظور کروں گا اس نوٹیفیکیشن کو، میں نے سیدھی ایک سٹانس لیا ہے۔ اصل سٹوری بتاتا ہوں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں منگل کو عمران خان صاحب سے ملوں گا اور ان کو بتاؤں گا بھائی یہ کیا ہے، یہاں تک بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا، یعنی وہ شیر افضل مروت صاحب کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ اچھا، اس دوران نوٹیفیکیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی جاری ہو گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام آفیشیل پیجز کے اوپر بھی پرنٹ ہو گیا ہے، اپلوڈ کر دیا گیا ہے، مطلب کام اب آفیشیل ہو گیا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ سر عمران خان صاحب نے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی جس کا کام تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کو مانیٹر کرنا ہے کہ ان کے سوشل میڈیا پہ کردار کیا ہے، اس شو کاز کے بعد ان کا مین اسٹریم میڈیا پر کردار کیا ہے، ان کے انٹرویوز کیا ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، کیا پارٹی سے متعلق کوئی ایسی لائن تو نہیں لے رہے جو پارٹی نے ڈرا کی ہوئی اور اس سے لوگوں کو مخالف چل رہے ہوں، کہ جس طریقے سے میں نے منع کیا اس حساب سے چل رہے ہوں۔ تو 4 رکنی کمیٹی بنائی تھی جس میں رؤوف حسن صاحب تھے،
جس میں عمر ایوب صاحب تھے، جس پہ فردوس شمیم نقوی صاحب تھے اور ایک اور صاحب بھی تھے۔ تو رؤوف حسن صاحب تو آپ کو پتہ جیل میں، اور عمر ایوب صاحب سے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس مانیٹرنگ کے بعد، اور جو فردوس شمیم نقوی ہے ان کے نوٹیفیکیشن سے یہ خط جاری ہوا ہے۔ بہرحال یہ بات بیٹھے گی نہیں، یہ بات اس نے ابھی کھلنا ہے۔ پھر وہی بات آ گئی، ایک تماشا ہے سر، جس پارٹی کے چیئرمین کو نہیں پتہ اس نوٹیفیکیشن کا، اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، یہ حیران کن بات ہے۔ انہی بیوقوفوں سے تماشے بنتے ہیں، اور کیا ہے، جہاں اتنے بنے ہیں وہاں تھوڑے اور بنا لیں۔ اس کا الزام نون لیگ پہ تو نہیں ڈالیں گے آپ لوگ، پیپلز پارٹی پہ تو نہیں ڈالیں گے، اس کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ تو نہیں ڈالیں گے، یہ پارٹی کے اسٹرکچر میں کہیں فالٹ ہے۔ یہ چیزیں، یہ اپنے سکور سیٹل ہو رہے ہیں بیسکلی، اور پارٹی بدنام ہو رہی ہے۔ ہاں رؤوف حسن صاحب کا اے ٹی سی کی عدالت میں جن کو پیش کیا گیا، سی ٹی ڈی نے 6 روز کا ان کا ڈیمانڈ مانگا تھا، مگر عدالت نے کہا نہیں، آپ لوگ بالکل مطمئن نہیں کر سکے رؤوف حسن کے اوپر لگائے گئے ایلیگیشنز کے حوالے سے، اور عدالت نے ریمانڈ مزید جسمانی دینے سے انکار کر دیا، عدالت نے ان کو جوڈیشل کر دیا۔ اصولاً تو ظاہری بات ہے کورٹ نے کیا تو کل بھی ان کا ضمانت کے اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن منڈے تک امید ہے کہ اگر کسی نئے کیس میں ان کو رکھنا مطلوب نہیں تو رؤوف حسن باہر آ جائیں گے۔ یہ اپڈیٹس ہیں جی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔